جی شروع قوم پنامہ خدے چلوے بخن کے مہربان دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جیسے کہ سب کو معلوم ہے کہ میرا سوات کا دورہ ختم ہونے کو آیا ہے، اور میں نے اپنے تنظیم سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں جاتے جاتے اس دورے کا خاتمہ پریس کے بھائیوں کے ساتھ اس تاریخی ڈیرے میں، جہاں پہ عوامی نیشنل پارٹی کا بنیاد رکھا گیا تھا، میں آپ کے ساتھ اور آپ کے وابستگی سے پورے سوات کے اپنے پختون بھائیوں اور گبرال کے جتنے بھائی ہیں، ہمارے تحصیل بحرین والے، تحصیل خواجہ خیلہ والے، چار باغ، مٹا، کابل اور بابوزئی، بری کوٹ، سب کا، گھر گھر کا، فرد فرد کا، اپنی پارٹی کا، اپنی پارٹی کے تنظیموں کا، اپنے پارٹی کے نوجوانوں کا، اسٹوڈنٹس کا، اپنے سالاروں کا، جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں ان کا، ہمارے جو وکلا بھائی ہیں ان کا، پھر بالخصوص ہمارے پریس کے جتنے بھائی ہیں جو میرے ساتھ پورے دورے میں موجود تھے، ان سب کا، اور لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ اپنی پولیس فورس کا، ڈی آئی جی صاحب کا اور ڈی پی او صاحب کا، اور نیچے جتنا بھی عاملہ ہے سب کا بے حد مشکور ہوں. پوری دنیا نے دیکھ لیا، اور یہ سب کامیابی مجھے ان سب عناصر کے بغیر نہیں مل سکتی تھی. میں سب کا مشکور ہوں، اور سب بھائیوں کو پھر ایک دفعہ اپیل کرتا ہوں کہ میں جس بات کے لیے ادھر آیا تھا خدا را اس پہ عمل کرے. دو باتیں میں لے کر آیا تھا. ایک، اپنی قوم کے لیے اس جرگے پہ آیا تھا کہ وہ متفق ہو، آپس میں اتحاد قائم کریں، یکجہ ہو کے ایک قوم بن کے کھڑے ہو جائیں، تاکہ ان پہ یہ برے حالات جو ہیں اور جو آنے والے ہیں ان کا سامنا ڈٹ کے کیا جائے. اور یہ سامنا، دوسری بات کہ ان کو ہوشیاری کرنی پڑے گی، ان کو یہ لمبی نیند سے جاگنا پڑے گا، ان کو اپنے حق کے لیے، اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑا ہونا پڑے گا، تب جا کے ہماری قوم ترقی کر سکتی ہے. میں مشکور ہوں. آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں اس کے بعد لوں گا. تین مسئلے قومی پورے سوات میں میرے سامنے آئے ہیں. ایک مسئلہ ایکسپریس وے کا ہے، جو کہ ہمارے سوات کے پختون بھائیوں کے گھروں اور کھیتوں کے بیچ میں سے گزر رہا ہے. ہماری یہ ڈیمانڈ ہے اور ہماری یہ اپیل ہے کہ اس ایکسپریس وے کو دریائے سوات کے ساتھ ساتھ لیتے ہیں. دوسرا قومی مسئلہ یہاں پہ پہاڑوں میں جنگلوں کا ہے، جو کہ ہماری صوبائی حکومت لوگوں کے ذاتی زمین، انفرادی زمین، قومی زمین
اجتماعی زمین قبضہ کر کے باڑ لگا کے لوگوں سے وہ لینا چاہ رہے ہیں. اور تیسرا مسئلہ مسکین زادہ کا ہے. جس لڑکے کے ساتھ ہمارے قوم کے اس بچے کے ساتھ پنجاب میں جو ظلم ہوا ہے تو اس کا ان کے گھر والوں کو ابھی تک کوئی ڈانٹ نہیں ملا. وہ لوگ پکڑے نہیں گئے. اور جو پنجاب میں آر پی او اور ڈی پی او کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود کوئی مطمئن شدہ عمل نہیں کیا گیا. میں انشاءاللہ واپس جا کے ان تینوں مسئلوں پہ کورٹس کو رجوع کروں گا. کوشش کروں گا کہ کورٹس پہ بھی بہت بڑی پابندی لگی ہوئی ہے, آزادانہ ہے نہیں, پر میں کوشش کروں گا کہ سوات کے قوم کے لیے یہ لڑائی لڑوں اور انشاءاللہ جیت کے لاؤں گا. یہ بہت مسئلے ہوں گے لیکن یہاں پہ تاریخ ہے کہ یہاں پہ جو کرش جو ہے وہ لوگ اپنے لیے لے کر جاتے, وہ نہیں چھوڑتے. ابھی غریبوں سے اس پہ بھی ٹیکس لیا جا رہا ہے. تو اس طرح بہت مسئلے انشاءاللہ ہم کام کریں گے, لیکن یہ 3 بڑے مسئلے ہیں وہ میں نے بول دیا. ابھی جو آپ کے سوالات ہیں اس کے جواب میں دوں گا. سر پچھلی دفعہ بھی ہم نے آپ سے پوچھا تھا جو اے پی سی آپ نے کہا تھا کہ مولانا جو دھرنا دے رہے ہیں اس سلسلے میں اے پی سی میں بامی مشاورت سے فیصلہ کیا جائے گا. کل مسلم لیگ نون نے بھی اس دھرنے میں شرکت کا اعلان کیا ہوا ہے, تو اے پی سی کب بلائی جائے گی اور نیشنل پارٹی کا علائی عمل کیا ہوگا؟ میں یہ عرض کرتا جاؤں کہ میں نے ایک تجویز دی تھی کہ اس قسم کے فیصلے اگر مشترکہ چاہتے ہیں لوگ تو اس کے لیے اے پی سی بلا کے اس میں یہ فیصلے کیے جائیں. جہاں تک ذاتی فیصلوں کی بات ہے تو میں تو ابھی تک سوات میں ہی ہوں, ابھی تک گیا ہوں نہیں, اور مشر بھی کابل میں تھے. انشاءاللہ جائیں گے, پھر کوئی فورم ہوگا پارٹی کا, یا تھنک ٹینک بلائیں گے یا کوئی فورم بلا کے اس پہ بیٹھ کے پھر ہم فیصلہ کریں گے. اے پی سی تجویز تھی اور تجویز ہے بھی. کوئی بھی اپوزیشن کو کوئی بھی تحریک کامیاب کرنی ہے تو اس کے لیے متحدہ لائے عمل بہت ضروری ہے. اور متحدہ لائے عمل میں اور بات نہیں ہوتی لیکن اونرشپ آ جاتی ہے. ابھی جیسے اونرشپ صرف مولانا صاحب کی ہے, تو پھر اگر اونرشپ مولانا صاحب کے ساتھ شہباز شریف صاحب بھی ہوں, بلاول صاحب بھی ہوں, ہمارے مشر بھی ہوں, تو اگر سب اونرشپ لیں گے تو اسلام آباد بہت چھوٹا شہر ہے اور اسلام آباد بند کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن جو ہوگا دیکھیں گے, اللہ خیر کرے آگے کیا ہوگا. جی عمران خان دورہ امریکہ پر ہے. پچھلی دفعہ بھی انہوں نے ٹرمپ نے ثالثی کا اعلان کیا تھا. آج پھر اسی بیان پر پاکستان کو یہاں کے لوگوں کو ترخایا گیا ہے کہ ٹرمپ دوبارہ اس نے ثالثی کی پیشکش کر دی ہے. اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ اور مودی اور ٹرمپ کا جو مشترکہ جلسہ ہوا تھا جس میں پاکستان کے خلاف جو الفاظ استعمال کیے اور ٹرمپ کی موجودگی میں کھلے عام دھمکیاں دی گئی, اس حوالے سے آپ کیا آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ٹرمپ کس طرف ہے؟ وہ ہمارے ایک محاورہ ہے کہ اونٹ کس طرف بیٹھتا ہے. کیا دنیا دیکھ نہیں رہی کہ اونٹ کس طرف بیٹھا ہوا ہے؟ ہم تو ڈراموں سے زندگی گزار رہے ہیں آج کل. ہم اس پہ خوش ہیں کہ جی سعودی عرب نے ہمیں جہاز دے دیے جانے کے لیے. ابھی آپ کو جہاز چاہیے تھا کہ آپ کو کشمیر کے لیے ووٹ چاہیے تھا. سعودی عرب نے ووٹ دیا ہندوستان کو, آپ کو دے دیا جہاز. ہم جی توبہ اللہ معافی دے, میں یہ نام تصور بھی نہیں کر سکتا آج کل کے مسلمانوں میں ریاست مدینہ. وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ حضرت عمر فاروق اگر زندہ ہوتے تو اس ریاست کے ساتھ کیا ہوتا. ریاست مدینہ کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے آج کل کے مسلمانوں میں. لیکن افسوس اونٹ بیٹھا ہوا ہے ہندوستان کی طرف. ہمارے بیوقوف اعظم امریکہ گئے, وہاں پہ جلسہ کیا. جلسے میں کیا بولا؟ نواز شریف کا اے سی بند کراؤں گا, فلانے کا واش روم بند کراؤں گا, ڈمکانے کا ٹی وی بند کراؤں گا, میں چوروں کو پکڑوں گا. مودی کا جلسہ ہوا, اس نے کیا بولا؟ دہشت گرد اور دہشت گرد کو پالنے والے
اور بنانے والے کے خلاف وقت آ گیا ہے کہ کارروائی کی جائے۔ اسی دوران ہمارا بیوقوف اعظم کیا بولتا ہے کہ پاکستان نے القاعدہ کو ٹرین کیا اور استعمال کیا۔ پچھلی دفعہ جب صاحب گئے، ٹرمپ نے ثالثی کا بیان دیا، صاحب واپس آئے تو وہ ثالثی یہ تھی کہ کشمیر پہ کیا۔ اس دفعہ گئے صاحب، میں تو پہلے سے جانے سے پہلے سے بول رہا تھا کہ خدا خیر کرے، پچھلی دفعہ تو کشمیر کا سودا کیا، اب کس چیز کا سودا ہو رہا ہے؟ ابھی اللہ خیر کرے مزید کیا ہونے والا ہے۔ لیکن جیسے آپ کو نہیں پتا، اسی طرح مجھے نہیں پتا، اسی طرح عوام پاکستان کو نہیں پتا۔ صرف ثالثی پہ ہم بے وقوف تالی نہیں بجانے والے۔ ہمیں واضح کیا جائے، ان کیمرہ جوائنٹ سیشن بھلے سلیکٹڈ کی صحیح، بھلے یہ سلیکٹڈ ہی صحیح، لیکن ان کیمرہ جوائنٹ سیشن بلا کے یا ہمارے فارن منسٹر یا ہمارے وزیر اعظم یا وہ لوگ جو اگر پردے کے آگے آنا چاہ کے قوم کو واضح کر دے کہ پچھلی دفعہ امریکہ میں کیا ہوا تھا اور اس دفعہ کیا ہو رہا ہے یا کیا ہوگا۔ اس وضاحت کے بغیر ہم اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتے۔ ہاں، ان کی نیتیں دیکھ کے اتنا بتا سکتے ہیں کہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہوگا۔ هذا سؤال سيادتي قوانين الشركات الصدر في تاسو اولنۍ دوره د رسوات تاسو دا شپږ ورځې دوره وکړم، تاسو د خپلې دورې نه مطمئن یې او کنه؟ زه خو ستاسو ډېر مشکور یم او خدای شته چې زه خو د اطمینان خبره چې راشي نو زما نه کېږي چې زه دلته نه لاړ شم، خو د اطمینان خبره راشي۔ ما 9 ورځې د ضلع کې تېرې کړې او زما اوس هم یاد شي په 2015 یا 2006 زه ډېر وړوکی وم، سټوډنټ وم، سوات ته راغلی وم، زه خپل کور کې وم جرو کې، او مشر دلته په دوره ګرځېده، 6 ورځې دوره شوې وه، 14 کاله پس زه بیا سوات ته راغلی وم، 14 کاله پس، او ماله چې د سوات تش د پاټۍ نه ماله چې د سوات عوام کم قدر او عزت راکړه، نو زه دا ګڼم چې د سوات ته زه یو 2-3 ځله داسې نور رالم، دلته به انشاءالله الیکشن نی، قام به کینی او بس قام به فیصله کوي چې فلان کې مشر کړه. زه دا حالات اینم. کالام ته زه لاړم، کالام بطور قوم ما لروت، بطور قوم جماعت اسلامی والا راغلو، جے یو آئی والا راغلو، مسلم لیگ والا راغلو، پیپل پارٹی والا راغلو، حتیٰ کہ دا پی ٹی آئی والا پکې راغلو، او زه بار بار ما چغې والی دي چې موږ باچا خانیان یو، موږ ته چې څوک را نږدې کېږي انشاءالله لکه د ګبین به ځان ته راخلو. زه د دې دورې نه دونه مطمئن یم. زه د وزیر اعلی صاحب سلیکټ شوی او د ایوب خان د هغې حلقې کو په ایماندارۍ کې وګورو نو دا ممبر چې په هغې حلقه کې ما وکتل چې کلي بازارونه ډکو، دا تش نشنلیان کیدای شي خو دغه ټول نشنلیان وو، نو زه بیا نه پوهېږم چې دا محمود خان اوټ ته کوم اخیستی، خو ما ته داسې ښکارېدل چې دا ټول قام راوتی دی، یو د موجوده حکومت د نااهلۍ د وجې، د ریاست د ناامیدګۍ د وجې، زما د بیانیې د وجې او د پارټۍ د تنظیم د خوارۍ د وجې. دا څلور وانه خبرې چې پکې رايوځای کې قوم الحمدلله په موږ اعتماد کړی دی، کوي هم، او انشاءالله موږ به په خپل قوم همدغه شانته ننګ کوو. زما د سوات دوره ما چې کوم توقعات وروړو د هغې نه 200 چنده زیات
د هغې نه مطمئن زه واپس روان یم. صدر صاحب تاسو په اوله ورځ دا ویلي چې زه سوات ته یو جرګه ما راوړې ده او زه به د غر په سر باندې او چې هغه هر څوک یې هغه به رضا کوم. په نهه ورځو کې تاسو څومره مطمئن یې چې تاسو څومره ناراض کسان چې دي هغه تاسو واپس الحمدلله په دې 9 ورځو کې زه به دا ووایم چې روزانه 2-3 کورنۍ تاسو لیدلي دي، تاسو اخبارونو کې لګولي دي، زاړه ملګري تکړه ملګري چې موږ نه ستاسو یونین کونسل کې لکه موږ یو دا د رضا کړی دی. الحمدلله ما چې درته زه د غر سر ته هم تللی ما پیاده هم ختلي یو، هر ځای ته تللي یو. دا پټ موږ هم د سمې خلک یو، موږ د غرونو نه یو بلد 14 کاله پس رالو. دا پټ هم داسې نښتې ځان پسې وړي دي، خو هر ځای ته هم ځان رسولی دی. او انشاءالله د ضلعې تنظیم ته مې تلو کې دا خبره وکړه چې بھئی په کوم نیت زه راغلی زه خو لاړم، زه خو به سوري صوبه کې ګرځم، خو کار مې اوس تاسو ته پرېښود. اوس به انشاءالله زما د ضلعې تنظیم زما نه پس کلي په کلي ګرځي، هر یونین کونسل ته به ځان رسوي، تفصیلي دوره به کوي. او په هغې تفصیلي دوره کې به دي کو چېرته عوامي نیشنل پارټي چونکې د دې خاورې واحده تنظیمي پارټي ده، کو چېرته تنظیمي کمی ابه پوره کوي. ورسره مې تړلې ورته ته ووې چې چېرته ملګري مروري او موږ نه پاتې شوي اوس هم چې هغه ملګري دې بیا تا ته د هغې نشاندهي وکړي، په هغې د تاسو جرګې وکړې، کو زما ضرورت چې ما ورله راغواړې، کو چېرته ملګري نورو پاټو کې او د هغې نه ناراضئ د هغې نشاندهي وکړې، په هغې جرګې وکړې، کو زما ضرورت ما ورله راغواړې. او ټارګټ مې ورکړی دی د جنورۍ د 20 او د 13 ترمنځ زمونږ د باباګانو کلیزی انشاءالله د سوات عوام سره به دې ځل زه دغه کلیزه یو ځای مانځم او دغه ټارګټ مې ورکړی، هغې له به خواري کوي. جنورۍ کې به انشاءالله زمونږ سوات یو غټه جلسه کوو، الله دې خیر کوي. د باباګانو کلیزه سوات ته به ولي خان بابا بیا مقامي حکومتونو ټیم پوره شوی دی 4 کاله ټیم. تاسو مطالبه کوئ د حکومت نه چې نوی شمولیدان وکړي. ادما بل سوال دی سره کې شامله کړي تاسو په پارټۍ کې بحران راغلی څه ملګري نه تللي دي نشاندهي دوره به کړی. د دویم سوال جواب اول درکمه. زه هرگز دا نه منم چې په پارټۍ به بحران راشي. ملګري ما اوښکي دي، ملګري او د ډسپلن په وجه د هغې وجوهات چونکې تاسو هم پریس والا یې د عوامي نیشنل پارټۍ تاریخ ته چې ګورئ او د هغې بیا د 13 میاشتو کار کردار ته ګورئ نو ډېر سمونې نه خوړه. هغه ما اوښکي دي. زه به شانګلې ته هم زر ځم، زما شانګلې والا سره رابطه هم ده چونکې دا 3 دورې ما مخکې نه ورکړي دي. زه دې نه پس بونیر ته روان یم او بونیر نه پس بیا زما د ثوابۍ دوره ده. زه به د شانګلې ته او زه به د ټولې صوبې دوره انشاءالله کوم. عوامي نیشنل پارټي دا د ولی خان بابا خبره دا ټرین دی، ټرین دا ریل ګاډی دی، دا روان دی. دې کې 15 بکسې دي یو ضلع، دې بکسې نه به په یو سټیشن 10 کوزېږي، یو به ورته خېږي، په بل سټیشن به یو کوزېږي 10 به ورته خېږي. دا بحرانونه اړو څه خبره نه ده. او په دې وخت دا بحران ماله ښه دی ځکه چې زه ریاست دونه دیوال سره جنګولی ما چې پارلماني طور زه د دې نه نور کمزورې کېدی نشم. ما سره موقع ده، ما سره ټایم دی. تش د شانګلې نه ما څه فیصلې نور هم کړي دي او تاسو به یې نه زه به نورې هم داسې فیصلې کوم چې زه به د پارټي بنیاد جوړوم، زه به لاندې کنده به کنم او هغه کنده کې چې پارټۍ کې کمې مسلې دي ابه سموم، بیا به بره بلډینګ ته رارسم انشاءالله. دا به تاسو وینئ. تړلې خبره د بلدیاتو کوم. زمونږ اول مطالبه زه چې واپس لاړ شم نو موږ اول کیس اچولی بلدیات زمونږ ډیمانډ هم دی او د هر ریاست چې هغه جمهوري دی نو بلدیات د هغې بنیاد دی. پکار دی چې با اختیاره بلدیاتي انتخابات دی وشي، خو په دې موجوده قانون چې دا کوم دی ایکټ راوستی دی په هغې زمونږ ډېر لوی شکایات دی. دا به کوم بلدیات چې ډسټرکټ ګورنمنټ به پکې نه تاسو به چېرته په تاریخ کې داسې لوکل باډیز نه لیدلې چې په هغې کې به ډسټرکټ ګورنمنټ وي. دا به کوم بلدیاتي چې نیم به ازادي او نیم به په پارټۍ په بنیادي. دا به کوم لکه عوامي لیډري چې د وزیر اعلی په دستخط په هغه نه کرسۍ اخیستلی کېږي. دا د خاورې غلامان نه دي ټاکل پکار. دا قانون اول سمول غواړي او بیا د الیکشن زر تر زره کول غواړي. زه چې څونه وینم پی ټي آی ځان پیژني، پی ټي آی د میدان نه خبر دی، هغې ایمان هم نشي کولی د الیکشن کولو.
سر آخری سوال یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا وہاں پر مودی نے یہ اعلان کیا کہ جو دہشت گرد ہے جو ان کے سہولت کار ہے ان کے خلاف اس وقت جو ہے نا قانون کے مطابق کارروائی کا حق ہونا چاہیے. ہمارے وزیر اعظم صاحب نے خود یہ اعتراف کیا کہ ہم ان کے سہولت کار ہیں, کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے طالبان کا پالے ہے, ہم نے القاعدہ کو سپورٹ کیا ہوا ہے. تو کیا اس دفعہ پاکستان کی خود مختاری کو بیچنے کی کوشش کی گئی ہے؟ لگتا تو ایسی ہی. میں نے اسی لیے یہ دونوں باتیں جوڑ کے آپ کے سامنے کی, اور میں نے لفظ آج پہلی دفعہ استعمال کیا بے وقوف اعظم, کہ میرے خیال میں جن لوگوں نے ان کو بٹھایا ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے کہ یہ کس کو بٹھا دیا ہے, یہ کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیا نہیں ہو رہا. اور انہی حرکتوں کی وجہ سے آپ کو علم ہے, آج کل آرٹیکلز لکھی جا رہی ہیں, پوری دنیا میں یہ بات چل رہی ہے کہ ہمارے دفاعی ادارے میں بہت بڑا تنازع آ چکا ہے, بہت بڑا تنازع آ چکا ہے. تو جس طرح پچھلی دفعہ کشمیر بیچا تھا, مجھے لگتا ہے اس دفعہ پاکستان کی عزت تو وہ بار بار بیچ چکے, لیکن اس دفعہ اس نے دھجیاں اڑا دی ہیں, دھجیاں. یہ آپ سوچیں کہ ولی خان کا پوتا اگر یہی بات کرے تو میں ملک دشمن, اسفندیار ولی خان ساری زندگی یہی بات کرے تو وہ ملک دشمن, خان عبدالولی خان ساری زندگی یہی بات کرے تو وہ ہندوستان کا ایجنٹ ہے, وہ کافر ہے, وہ ملک دشمن. باچا خان یہی بات کرے تو وہ روس کا بھی ایجنٹ ہے اور ہندوؤں کا بھی ایجنٹ ہے. آج ہمارا وزیر اعظم وہی کچھ بھوک کے آگے, سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ملک کا کیا بنے گا. لیکن حقیقتاً نیشنل ایکشن پلان پہ عمل نہیں ہو رہا. ایک طرف اتنی بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں, دوسری طرف کل بلوچستان میں کھلے عام طالبان ایک بہت بڑا جرگہ کر کے اس میں فیصلے کر رہے ہیں. یہ کون سی ریاست ہے؟ تیسری طرف یہ میں بات کہیں بھول نہ جاؤں, ہمارے گورنر صاحب نے آرڈیننس پاس کیا ہے پختونوں کے لیے. ہم سوچ رہے تھے کہ فاٹا بنے گا پختونخوا, یہ کیا کر رہے ہیں, پختونخوا کو فاٹا بنا رہے ہیں. گورنر صاحب نے آرڈیننس جاری کی, آرڈیننس کہ ریاستی ادارے کسی کو بھی شک کے بنیاد پہ اٹھا سکتے اور اس کا کسی سے پوچھا نہیں جائے گا. مطلب کہ مسنگ پرسن کے کیس کے ڈیفنس میں ایک آرڈیننس جاری ہوا ہے. یہ بات واضح ہو کہ یہ آرڈیننس 2011 میں لوگ یہ سوال اٹھائیں گے, لوگ تعلیم یافتہ ہیں, پختون تاریخ بھول جاتے ہیں, لیکن ان کو میں یہ یاد دلاؤں کہ 2011 میں عوامی نیشنل پارٹی نے ایسا ہی ایک قانون نافذ کیا تھا اس وقت کے حالات کے لیے. اس وقت دہشت گردی تھی, گھر گھر گلی گلی دہشت گرد تھے, اور ان دہشت گردوں کو لیگل کورز مل رہے تھے. آج اسی قانون کی ہم مخالفت کرتے ہیں کیونکہ آج وہ حالات نہیں ہیں اور ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں. مطلب کہ پختونوں کو اٹھایا جائے گا اور آپ عدالت میں بھی نہیں پوچھیں گے. صرف مخالفت کی حد تک نہیں, عوامی نیشنل پارٹی کے اس نوجوان صوبائی صدر کو سب جانتے ہیں, میں اس کے خلاف نکلوں گا پشاور میں اور انشاءاللہ مزاحمت کے حد تک جائیں گے اور اس قانون کی خلاف ورزی کریں گے. ایکشن اینڈ ایڈ اپ سیول پاور کی جو آپ نے ابھی بات کی, تو اس کا دائرہ اختیار جو ہے نا وہ بھی ہائی کورٹ اور اس سے ختم کیا گیا ہے, تو کیا آپ لوگ احتجاج کریں گے؟ میں نے جس طرح آپ کے بولا, میں مزاحمت کے حد تک جاؤں گا. میں واپس جا کے پارٹی کو تنظیم میٹنگ بلا کے میں انشاءاللہ مزاحمت کے حد تک جاؤں گا, پھر فیصلہ کریں گے. یہ قانون ہم نہیں مانتے اس ملک میں, ان حالات میں ہم ایسا کوئی قانون نہیں مانتے. تھینک یو. ایک بات میں
بولتا جاؤں. ہماری بدقسمتی سے پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے. ہماری ایک بدقسمتی سے پی ٹی آئی کی حکومت پختونخوا میں پچھلے 6 سال سے. 5 سال وفاق میں مسلم لیگ نون کی حکومت. مسلم لیگ نون چونکہ وہ بھی ایک پنجابی مائنڈ سیٹ اور اسی سوچ کے ساتھ تھے، انہوں نے 5 سال پختونخوا کو اپنا حصہ نہیں دیا اور یہ لوگ ادھر چیختے رہے کہ وہ ہمیں حصہ نہیں دے رہے. ہم چیختے رہے کہ یہ جان بوجھ کے ان کو لایا گیا ہے تاکہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد جو حصہ پاکستان کے خزانے میں پختونخوا کا بنتا ہے وہ پختونخوا کو نہ ملے. اب وفاق میں بھی پی ٹی آئی کی، صوبے میں بھی پی ٹی آئی کی. کل کچھ دن پہلے امریکہ جانے سے پہلے ہمارا وزیر اعظم پختونخوا آ کے پختونخوا میں بولتا ہے کہ میں پختونخوا کو بجلی کے رائلٹی کے پیسے نہیں دے سکتا، نہیں دوں گا. کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں پختونوں کو؟ وہ لوگ جو خود شور مچاتے تھے کہ ہم یہاں کے ایک ایم این اے کی تقریر میں نے وہ اس کا نام میں نہیں لوں گا کہ ہم صوبے میں بجلی پہ خود کفیل ہیں اور پنجاب کو 150 کے 100 ارب بولا تھا، پتہ نہیں، وہ تو بولتے رہتے بھونکتے رہتے اتنے پیسوں کی بجلی بھیجیں گے. آج کدھر ہے ہمارا حق؟ تو اب کیا اس پی ٹی آئی کے حکومت کے حق کے لیے میں نکلوں گا؟ کیونکہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت کا حق نہیں، یہ پختونخوا کے عوام کا حق ہے. اور میں کبھی بھی اس لالچ میں نہیں بیٹھا، نہ میرا خاندان، نہ کبھی ہمارے یہ جو سوچ نظریہ کہ ہم اپنے لیے کوئی فیصلے کریں. نہیں، یہ پی ٹی آئی کی حکومت سے صوبائی حق نہیں لے سکتے. ہم نکلیں گے، ہم مزاحمت کریں گے، ہم عدالت جائیں گے اور ہم جو ہمارے پختونخوا کی جو حقوق ہے اس کو آخری دم تک ادھر پی ٹی آئی کی حکومت ہی صحیح لیکن لے کر آئیں گے اور پشاور میں دیں گے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی، تھینک یو.